اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 3۔ تیسرے پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اہم ترین آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس میں 7 بار اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوا ہے۔ آیت الکرسی کا مسلمان کی زندگی اور اسے شیاطین سے محفوظ رکھنے میں بڑا اہم کردار ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دن رات میں کئی مرتبہ پڑھتے تھے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے مسنون مواقع، مسنون اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1، صبح اور شام کے اذکار میں آیت الکرسی ضروری پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، ہر فرض نماز کے بعد۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، یعنی ادھر انسان کو موت آئے گی، ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اسی طرح نمبر 3 پر رات کو سونے سے پہلے حدیث میں ہے، جو شخص سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالی ساری رات اس کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی آیت الکرسی بڑی ہی فضیلت والی آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑا حفاظتی ذکر ہے۔ آیت الکرسی حصار ہے، شیاطین سے، جنات سے بچنے کے لیے یہ پاورفل وظیفہ بھی ہے۔ اسی طرح اس پارہ مبارک میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یہ 3 آیات 3 راتوں تک، آخری 2 آیات 3 راتوں تک پڑھی جائیں جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 3 راتوں تک جس گھر میں پڑھی جائیں، اس گھر کے قریب شیاطین نہیں آتے، یعنی شیطان جنات اس گھر کے قریب تک نہیں آتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کی حفاظت ہو شیاطین سے، جنات سے یا ایسی شریر چیزوں سے، تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو لازمی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اسی طرح اور بھی اس بارے میں دعائیں آئی ہیں، میں شروع میں آغاز میں ہی وہ دعائیں ذکر کر دوں تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ دین پر ہمیشہ کے لیے استقامت اس کو مل جائے، وہ دین پر گامزن رہے، اور دنیا کی رونقوں میں بعض دفعہ انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ دین سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے دین پر استقامت اختیار کرنے کے لیے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ۔ اے رب، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ پھیرنا۔ یہ دعا ایسی جامع دعا ہے کہ جو دین پر استقامت چاہتا ہے اور اگر دنیا میں وہ مگن بھی ہو جائے لیکن یہ دعا پڑھے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی عطا کریں گے اور ہدایت پر استقامت بھی عطا کریں گے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو ہم نے یہ دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں عذاب نار، آگ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جو انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو عزت مل جائے، کامیابی مل جائے، اور وہ عزت چاہتا ہے، تو عزت کو حاصل کرنے کے لیے یہ دعا انسان کو کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہ اللہ کے ہاتھ میں عزتیں ہیں، وہ جسے چاہتے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اپنی عزت کی بقا کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس دعا کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اس پارہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے
زکریا علیہ السلام کا دعا کا تذکرہ کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے نیک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حصول اولاد کے لیے یہ دعا بڑی ہی جامع ہے کہ انسان ایسے جوڑے جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ دعا یہ کریں، رب ہب لی من الصالحین رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی طرح اس پارہ مبارک میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کریں، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح بیان کیجئے صبح اور شام کے وقت۔ تو صبح شام انسان کو جو ہے وہ ذکر و اذکار کا اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اسی طرح اس پارے میں مردوں کے زندہ ہونے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، 5 واقعات سورۃ البقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے 5 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو کوہ طور پر لے گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کے سامنے تورات ملے گی تو یہ سردار قوم کے سامنے اس کی گواہی دیں گے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جب کوئی بڑا سردار کسی کی گواہی دے دے تو گواہی قبول کر لیتے ہیں دوسرے لوگ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس لیے 70 سرداروں کو کوہ طور پر لے کے گئے، مگر جب کتاب ملی تو انہوں نے خود ہی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے آئے، پھر ہمارے سامنے کتاب دے تب ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا، انہیں موت دے دی گئی۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر آئے تھے، وہ سب مر گئے ہیں، اب موسیٰ قوم کو کیا جواب دیں گے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر زندہ کر دیا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طرح دوسرا واقعہ وہ گائے والا جو آپ پہلے اس پارے میں سماعت فرما چکے ہیں۔ تیسرا واقعہ دوسرے پارے میں ہے، ایک قوم پر دشمنوں نے حملہ کیا، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھی، مگر ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے مزاحمت نہ کی بلکہ موت کے خوف سے وہاں سے بھاگ نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی اور بعد میں پھر زندہ کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نہیں نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ موت کے ڈر سے اپنے آپ کو چھپا لینا اور دشمن کے سامنے نہ نکلنا، یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ موت تو ہر حال میں آنی ہے، اگر آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے تب بھی موت آ سکتی ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو دوسری بات اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ شکر نہیں کرتے۔ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، زندگی دی ہے، مال و زر دیا ہے۔ جو قوم، جو قبیلہ، جو لوگ شکر سے محروم کر دیے جاتے ہیں وہ نعمتوں سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں کرتے۔ شکر بہت بڑی نعمت ہے، جس کی زندگی میں شکر آ جائے اس کی زندگی میں نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں مسلسل 2 واقعات ہیں۔ ایک شخص ایک ویران بستی سے گزرا جہاں لوگوں کی لاشیں اور ہڈیاں پڑی تھی۔ معروف قول کے مطابق وہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی سواری کو موت دے دی، جیسا کہ قرآن مجید میں اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا
اللہ اس کو مرنے کے بعد کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، اس آدمی کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ فرمایا تو کتنی دیر رہا ہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 2 دن سویا رہا ہوں، یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں۔ فرمایا بلکہ نہیں، تو 100 سال تک سو رہا تھا، سو اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھ کر بگڑی نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھ کر، تاکہ ہم لوگ تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھ کر ہم نے انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم زندوں کو مردہ کرتے اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو زندہ تھے جو اس کو مار دیا، موت دے دی، اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا بتاؤ کون ہے جو تمہیں زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا، اس پارے میں اللہ نے وہ بیان کیا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی قیامت کے دن لوگ کیسے زندہ ہوگے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اس پر ایمان نہیں لاتا؟ عرض کی کیوں نہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ صرف انبیاء کا مقام ہے، عام آدمی کے لیے غائب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کو کچھ یوں بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك۔ اور ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا کیا تو نے اس بات پر یقین نہیں کیا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے میرے دل کی پوری تسلی حاصل کرنے کے لیے میں یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ منوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور جان لے بے شک اللہ اس پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آیات 254 سے 274 تک صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا آغاز اس انداز میں ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارشی کام آئے گا، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ کیونکہ جب امامت عالم کا منصب امت محمدیہ کو عطا کیا گیا ہے تو ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے غریب، غرباء اور کمزور لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے لگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کو یہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صدقہ وہی قابل قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ صدقے کو 2 چیزیں برباد کر دیتی ہیں، جیسا کہ اس پارہ مبارک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو۔ یعنی احسان کے ذریعے انسان صدقہ کرتا ہے اور ساری زندگی دوسرے جس پر صدقہ کیا ہے اس کو تانے دیتے رہتے ہیں، بات بات پہ انسان کہتا ہے کہ جی فلاں وقت میں نے تیری مدد کی تھی، فلاں وقت تجھے ضرورت تھی، میں نے تیرے ساتھ احسان کیا تھا۔ تو یہ احسان کرنا اور پھر بعد میں جتلانا، بات بات پر جتلانا اور تکلیف پہنچانا، یہ ایسا عمل ہے جو صدقے کو برباد کر دیتا ہے۔
اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ اس وقت قبول ہوگا جب اپنی استطاعت کے مطابق بہترین چیز خرچ کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں، مگر یہ اس کے بارے میں آنکھ بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور بے حد خوبیوں والا ہے، اللہ غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ وہی قبول ہوگا جو استطاعت کے مطابق ہوگا، پاکیزہ مال میں سے پاکیزہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اسی طرح صدقہ کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان غربت کا ڈر پیدا کر کے کہیں صدقے کو روک نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والوں کے لیے میرے فضل کا وعدہ ہے، یعنی جو صدقات و خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے صدقہ بری بلاؤں کو، بری آزمائشوں کو، بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے بری بلاؤں سے، بری آزمائشوں سے، اچانک مصیبت سے، اچانک بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقات و خیرات کرتے رہیں، غرباء میں، مساکین میں، بیواؤں میں، اور خصوصاً ان لوگوں میں جو سفید پوش ہیں اور آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں جو سوال کرنے سے شرماتے ہیں، آپ ان کے خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے صدقات و خیرات قبول فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا ہے مال صرف ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جو آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے آتے ہیں یا غربت کے حوالے سے مشہور ہیں، بلکہ ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو لوگ اللہ کے راستے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، یعنی ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ان کے پاس زیادہ راہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سوال کرنے سے بھی بچتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے وہ شرمندہ نہ ہو سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے، سفید پوش لوگوں کی ضروریات کو جو ہے وہ احسن طریقے سے پورا کیا جائے۔ اسی طرح آیات 275 سے 281 میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو غریب لوگوں کو صدقہ یا قرض دینے کی بجائے قرض کے راستے ان کا خون چوستے ہیں اور سود کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو لوگ قرض دے کے اس نیت سے قرض دیتے ہیں کہ وہ سود لیں گے اور سود وصولیں گے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، سود بہت بڑی لعنت ہے، سود کے انسانی زندگی پر بڑے برے اثرات ہیں، سودی انسان جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان کی طرح ایسے ہوں گے جیسے خبتی ہوں گے، پاگل ہوں گے قیامت کے دن۔ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں اور سود کی وہ دلیل لیتے ہیں یہ تو بے کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے یعنی تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس کے پاس اللہ کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے، یعنی قرآن آیات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں سود جو ہے وہ تجارت کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، یہ اگر نصیحت کو قبول نہ کریں گے تو ہمارا عذاب آ جائے گا ان پر۔ اس لیے چاہیے کہ ایسے نظام سے بچیں، ایسے کاروبار اور قرض دینے سے بچیں جس میں انسان کی یہ نیت ہو کہ میں قرض وصول کروں گا، قرض کے ساتھ سود وصول کروں گا۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں اگر آپ کسی کے قرض ادا کرتے ہیں، اس کو قرضہ دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے
اس لیے جنت میں داخل کر دیا کہ اس کے اعمال اتنے نہیں تھے، لیکن وہ قرضہ دیا کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور قرضہ دینے کے بعد مقررہ وقت کے بعد بھی مہلت دے دیا کرتا تھا۔ اگر کوئی انسان قرض دیتا تھا کسی کو اور پھر وہ قرض کی ادائیگی کے وقت نہیں ادا کر سکتا تھا، تو اس آدمی کا یہ اس میں خوبی تھی کہ وہ لوگوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، یعنی مہلت دے دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح اس سورۃ البقرہ کا آخری حصہ، آخری خواتم ہے، یعنی آخری آیات، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح سیدنا نعمان بن بشیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کا آخری 2 آیات پڑھی جائیں وہ گھر میں 3 راتوں تک پڑھی جائیں، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ سورت کا آغاز بھی ایمان سے کیا اور اختتام بھی ایمانیات کا تذکرہ فرمایا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے یہ آیات، آخری آیات جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں۔ اس میں بطور خاص یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اہم اسلام انبیاء پر ایمان لانا ہے، یہودیوں کی عیسائیوں کی طرح نہیں کہ تخصیص نہیں کرنی، بلکہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے، عیسائی کیا کرتے تھے کہ بعض انبیاء پر ایمان لاتے، باقی کا انکار کر دیتے۔ اسی طرح آخری آیت میں اسلام کے 2 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کا ہر حکم انسان کی طاقت کے مطابق اس پر فرض ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اگر تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کی وسعت سے بڑھ کر نہیں دیتے۔ اس لیے اگر کوئی تکلیف آزمائش آئے، اسلام کا ہر حکم انسان کی طاقت کے مطابق اس پر فرض ہے، جو چیز اس کی طاقت میں نہیں وہ اس پر فرض ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسلام میں اسی کام پر پکڑ ہے جو خوب سوچ سمجھ کر کیا جائے، جو کام بھول چوک سے ہو جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کا خلاصہ، سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے۔ آل کا معنی ہوتا ہے بیوی، بچے یا ماننے والے۔ عمران سیدہ مریم کے والد ماجد اور سیدنا عیسیٰ اور یحییٰ کے نانا جان کا نام ہے۔ سورۃ آل عمران میں سیدنا عمران کی بیوی، بیٹی مریم اور نواسوں کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور ان کے داماد سیدنا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نجران کے علاقہ کے لوگ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ جب اسلام پھیلا تو انہوں نے سن 9 ہجری میں اپنے علماء کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث و مباحثے کے غرض سے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا تاکہ وہ اسلام کو قریب سے دیکھ لیں۔ ان سے عیسائی عقائد اور اسلام کے اصولوں پر بحث مباحثہ ہوا، اور اس وقت سورت کی ابتدائی 83 آیات نازل ہوئی۔ تقریباً تیسرے پارے کے آخر تک سورۃ البقرہ میں یہودیوں کے غلط عقائد اور بدعمالیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ عیسائیوں کو امامت ملنے کے بعد ان کا فرض تھا کہ وہ دین کی اشاعت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی کہ عیسائی اور یہودی جو تھے وہ انہوں نے منصب لینے سے انکار کر دیا، تو یہ منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کو عطا کیا گیا۔ آپ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک شخص اپنے کسی کام کے لیے ایک مزدور لے کر آیا۔ مزدور نے صبح سے ظہر تک کام کیا، لیکن کسی وجہ سے کام چھوڑ کر چلا گیا۔ مالک بازار سے دوسرا مزدور لے آیا، اس نے عصر تک کام کیا اور بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ مالک تیسرا مزدور لے آیا، اس نے عصر سے شام تک کام کیا، کام مکمل کیا، پر پوری مزدوری لے کر چلا گیا۔ یعنی اس نے تھوڑے وقت کے لیے کام کیا لیکن مزدوری پوری لے کر چلا گیا۔ یہی مثال دین کی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی ذمہ داری یہودیوں کو دی، انہوں نے ظہر تک کام کیا پھر اسے چھوڑ دیا۔ اللہ نے یہ کام عیسائیوں کے سپرد کر دیا، انہوں نے عصر تک کام کیا اور بیچ میں چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے یہ کام میری امت کے سپرد کر دیا، وہ آخر تک پہنچائیں گے۔ عیسائیوں کو امامت ملنے کے بعد ان کا فرض یہ تھا کہ وہ دین کی اشاعت اور
خدمت میں لگے رہتے، لیکن انہوں نے حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے حالانکہ تم خود گواہی دیتے تھے کہ اہل کتاب تم حق و باطل میں خلط ملط کرتے ہوئے اور حق کو چھپاتے حالانکہ تم خود جانتے تھے۔ عیسائیوں کو خیال تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک معیار مقرر کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے یہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا کس صورت میں؟ جب تم میرے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، اور تم سے اللہ صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو یہ گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ بھی ہے، اللہ کی محبت کا حصول کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ جہاں انسان اللہ سے محبت کرے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کر دیں۔ اسی طرح اس پارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، عیسائی کہتے تھے اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر خدا ہیں اور کائنات چلا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارک میں پہلے مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عیسائیوں نے سوال کیا تھا کہ اپنے رب کا تعارف پیش کرو، کافر سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس طرح کروایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس سے کوئی اولاد نکلی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ اکیلا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عیسائیوں نے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ خلقہ من تراب، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے، اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا ثم قال لہ کن فیکون، ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ اس لیے خدا کے درجے پر فائز ہیں تو آدم علیہ السلام کا تو باپ اور ماں دونوں ہی نہیں تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا، معجزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ جب وہ پھل سیدنا زکریا نے دیکھے تو دعا کی، اے میرے رب، مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں یعنی بڑھاپے میں بے موسم کے اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود بھی اولاد سے سرفراز کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں نرینہ اولاد سے نوازا۔ فرمایا تیری یہ نشانی ہے کہ تو دین کا کام کرے اور اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ تسبیح صبح و شام کرتا رہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا اور اولاد دے دی۔ پھر اسی طرح اس بارے میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد باتیں کرنا اور ان کے معجزات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور اپنے معجزات کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام بھی خود فرمایا کرتے تھے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ، بنی اسرائیل کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ تمہارے رب کی طرف نشانی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے کہ بے شک میں تمہارے لیے نشانی ہوں، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بنا دیتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے تھے۔ اسی طرح اس پارہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے
ایک وعدہ جو عالم ارواح میں لیا تھا اللہ نے وہ بیان کیا ہے، انجیل میں واضح طور پر موجود تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی بشارت دی تھی، اور عیسائی آج بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نبی کی عیسیٰ نے بشارت دی تھی، جس کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا تو تمام انبیاء اپنی نبوت اور کتاب کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کریں گے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دے دوں، تمہاری نبوتوں کے سکے چل رہے ہوں، تمہاری کتابوں پر عمل چل رہا ہو، لیکن پھر ایک آنے والا آ جائے، آخری رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لے آؤ اور اس کی ضرور مدد کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ جب آخری نبی آ جائے تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو آخر میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے متلاشی ہیں، کسی اور دین کے پیروکار ہیں، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ خیر کس میں ہے؟ دین اسلام میں ہے۔ جو دین اسلام کو قبول کرتا ہے وہی قابل قبول ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب ہدایت کا مدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جو ان پر دین آیا، جو ان پر شریعت آئی، وہی باعث نجات ہے، وہی خیر کا راستہ ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔